شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ساتھیوں، جیسا کہ عرض کرتا چلوں کہ اسلام میں تقدیر کا مقام بالکل ویسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ پر یقین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک محفل میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے مسئلہ تقدیر سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اندھیرا راستہ ہے، نہ پوچھ۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمیق ہے، بہت گہرائی ہے، اس میں غوطہ مارنے کی کوشش نہ کر۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا بھید ہے، تجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیوں اس کی تفتیش کرتا ہے؟ اس نے پھر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے یا تیرے فرمائش کے موافق؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ بے شک اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس پھر وہ جو چاہے تجھے جس طرح چاہے استعمال کرے، اس میں تیرا کیا چارہ ہے؟ ہر مصیبت کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی انتہا کو پہنچ کر رہتی ہے۔ عاقل سمجھدار کو چاہیے کہ مصیبت میں جب گرفتار ہو تو بھٹکتا نہ پھرے، اس کے دفع کی تدبیریں نہ کرے، کیونکہ اسے اور زحمت ہوتی ہے۔ مانگنے پر کسی کو کچھ دینا بخشش کہلاتا ہے، مگر بغیر مانگے کچھ دینا سخاوت۔ عبادت میں سستی کا پیدا ہونا، معیشت میں تنگی واقع ہونا، لذتوں میں کمی کا آ جانا گناہ کی سزا ہے۔ اسی محفل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ کی نظر مبارک جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر گئی تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک آخری نصیحت نہ کر دوں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی تونگری عقل ہے اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت، سخت ترین اور وحشت غرور ہے، اور سب سے بڑا کرم حسن خلق۔ احمد کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ چاہتا تو ہے تمہیں نفع پہنچائے لیکن نقصان پہنچاتا ہے۔ جھوٹے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ قریب ترین کو بعید اور بعید ترین کو قریب کر دیتا ہے۔ بخیل سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ وہ تم سے وہ چیز چھڑا دے گا جس کی تم کو سخت احتیاج ہے۔ فاجر کے پاس بھی نہ بیٹھو، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے بیچ دے گا۔ یاد رکھو، کسی شخص کو سوائے گناہ کے اور کسی چیز سے نہ ڈرنا چاہیے، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی آدمی سے امید نہ رکھنی چاہیے۔ جو شخص کوئی چیز نہ جانتا ہو، اس کے سیکھنے میں کبھی شرم نہ کرے۔ کسی عالم سے جب کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اسے بلا دریغ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ صبر اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر اور جسم کی۔ معزز ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے بچوں کی رہنمائی کے لیے اور نوجوان نسل کی عقیدگی میں درستگی کے لیے کچھ سوال و جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال عرض ہے، مسلمانوں کو کن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ ہر مسلمان کو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: خدا پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، اور اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ بھلی یا بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ دوسرا سوال عرض ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ہر بات اور اچھی بری چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے اسی مقرر کیے ہوئے اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ تیسرا سوال عرض ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کر آئے اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چوتھا سوال عرض ہے کفر و شرک کسے کہتے ہیں؟ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر کہلاتا ہے، اور خدا کی ذات یا صفات میں کسی ایک کا بھی ساجی بنانا شرک کہلاتا ہے۔ پانچواں سوال عرض ہے کہ خدا کی ذات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 2-3 خدا ماننے لگے، جیسا کہ مجوسی 2 خدا کو اور نصارہ یعنی عیسائی 3 خداؤں کو اور بت پرست بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں۔ چھٹا سوال عرض ہے کہ خدا کی صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی صفات جیسی کسی دوسرے میں کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، یا نبی یا ولی، پیر ہو یا امام ہو یا اس کا مقتدی، ان میں خدا کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں پائی جا سکتی۔ ساتواں سوال عرض ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مشہور قول کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آٹھواں سوال عرض ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے۔ نواں سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ 10واں سوال عرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کیا لقب دیا تھا اور کیوں دیا تھا؟ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ والوں نے الصادق الامین کا لقب دیا تھا، کیونکہ آپ سے کبھی جھوٹ اور خیانت کا صدور نہیں ہوا۔ لیکن ہماری نوجوان نسلوں کو کیا پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب کب اور کیوں دیا گیا؟ یہی ہماری نوجوان نسلوں کی سچائی ہے جو کہ کوئی چھپی نہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اسی موجودہ حالات کی درستگی اور اسلامی عقائد کی پختگی کے لیے ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ہماری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس جیسی معلومات ہمارے بچوں اور نوجوان نسلوں کو دین کی طرف غالب کرے اور ایک نئی صبح کا آغاز ہو۔ آپ کی دعا کا طلبگار، اللہ حافظ۔